محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا سب سے بہترین اور اصل حقیقی عمل یہ استغفار ایسا جمالی استغفار ہے کہ جو بند دروازے کھول دیتا ہے، سمندر میں راستے بن جاتے ہیں اس عمل کی برکت سے۔ اتنا زبردست یہ استغفار کا صیغہ اور عمل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ استغفار جمالی ہے، جس کی رجت نہیں ہوتی، جس سے غصہ نہیں آتا۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی اولادوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اور آپ بھی اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا مسئلہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، اور ہمارے تمام اعمال کی سب مسلمانوں کو عام اجازت ہے، خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور علاقہ لکھ دیا کریں۔ اور آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ صرف علاج معالجے کے لیے جو رابطہ کرتے ہیں روحانی جسمانی علاج والے مریض، وہ صرف واٹس ایپ پہ وائس میسج وائس چھوڑ دیا کریں، اور پھر اپنی باری کا انتظار کیا کریں۔ بار بار کالز نہ کیا کریں، نہ واٹس ایپ پہ کال اٹینڈ ہوتی ہے، نہ ویسے فون کی کال نہیں اٹینڈ ہوتی، صرف وائس میسج کا جواب دیا جاتا ہے، وہ بھی باری سے، تاکہ دوسرے مسلمانوں کی حق تلفی نہ ہو۔ اس میں تھوڑا حوصلہ اور صبر کیا کریں، اور ہمیں بھی گناہ سے بچایا کریں کہ دوسروں کی حق تلفی کا گناہ ہم بھی نہ اپنے سر لیں اور آپ بھی اس میں گناہ گار نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ایک نوجوان تھا، اس کو ایک اپنے رشتہ دار کی لڑکی کے ساتھ عشق ہوا، اس نے اس کو دیکھا تو پھر دل میں محبت پیدا ہوئی، وہ ہمیشہ اس کے پیچھے 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 کہ یہ میری بات مان لے۔ ایک دن یہ ہوا کہ وہ بچی بیچاری گھر سے نکلی کسی جگہ پہ جانے کے لیے، تو وہ نوجوان لڑکا بھی اس کے پیچھے پیچھے، راستے میں ایک تھوڑا سا ویرانہ تھا، وہاں پہ اس نے اس کو پکڑ لیا، روک لیا، اور اس نے کہا کہ تم جو ہے نا میری بات مانو، میں بہت محبت کرتا ہوں تمہارے ساتھ، یہ وہ۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ محبت تو مجھے بھی ہے تمہارے ساتھ، لیکن میں اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں تمہیں اپنے جسم کو ہاتھ لگانے نہیں دے سکتی، یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ جب لڑکے نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں کتنا بے وقوف ہوں، کتنا بے حیا ہوں کہ یہ ایک لڑکی، ایک نوجوان بچی ہو کہ اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ کا خوف ہے اس کے دل کے اندر، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اللہ سے ڈروں اور اس طرح کے گناہوں سے، اس طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے سچے دل سے توبہ کی تو پھر اللہ نے اس توبہ کی برکت سے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ تم جا کے عالم دین بنو۔ اور پھر وہ ایک دور کا سفر کر کے ایک مدرسے کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ راستے میں روانہ ہوا، ایک راستے میں اس کو ایک بزرگ ملے، وہ بھی اس کے ہم سفر ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے وقت کے اندر جو ہے دو دو چار چار لوگ اکٹھے ہو کے سفر کرتے تھے کہ دن رات کا سفر ہے، جنگلوں سے گزرنا ہے، ندی نالوں سے گزرنا ہے، درندوں کا ڈاکوں کا خوف ہوتا ہے۔ انسان تو یہ چاہتا تھا کہ اس راستے میں کوئی اور بھی مسافر ملے تو چلو سفر بھی کٹ جائے اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی ہو، گپ شپ بھی ہو۔ تو وہ بزرگ اس آدمی کے ساتھ، اس نوجوان کے ساتھ ہو لیے۔ تو آگے انہوں نے دیکھا کہ جب شدید گرمی کا وقت ہوا تو ایک بادلی نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے اور وہ جا رہے ہیں۔ تو بزرگ سمجھے کہ شاید یہ میری وجہ سے اور میرے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہے۔ اس طرح جب بھی وہ دن کا سفر کرتے گرمی کے اندر، شدید دھوپ کے اندر، تو ایک چھوٹی سی بدلی آ کے ان کے اوپر سایہ کرتی اور اس سائے میں وہ اپنا سفر کرتے۔ آگے جا کے ان دونوں کی منزلیں جدا ہوئی۔ اب بزرگ نے کسی اور طرف جانا تھا، لڑکے نے کسی اور طرف، مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس نے جانا تھا، کیونکہ توبہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو دین کی طلب پیدا کر دی کہ میں دین کا علم حاصل کروں اور اللہ کے راستے پہ چلوں اور اپنی بھی اصلاح کروں، لوگوں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنوں۔ تو جب ان کے راستے جدا ہوئے تو پھر وہ بادلی جو ہے، وہ بدلی جو ہے، بادل چھوٹا سا، وہ اس لڑکے کے اوپر سایہ کر کے آگے چلنے لگے۔ بابا جی جب اس راستے میں الگ ہوئے تو وہ بدلی لڑکے کی طرف ہو گئی، وہ جو بادل تھا۔ اب وہ بابا جی نے اس لڑکے کو روک کے پوچھا کہ تمہارا کون سا نیک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ اعزاز اور انعام بخشا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے اتنی سخت دھوپ اور گرمی کے اندر بادل کا سایہ تمہیں نصیب کر دیا؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، عاجز ہوں، اس طرح ایک معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے اور میں نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ نے مجھے علم دین کا علم حاصل کرنے کی ایک تڑپ اور شوق پیدا کیا، تو میں علم دین حاصل کرنے کے لیے فلاں شہر میں، قصبے میں، مدرسے میں جا رہا ہوں، دین کی طلب اور تڑپ کے اندر۔ ان بزرگوں نے کہا کہ جو تو نے توبہ کی ہے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے، تیرا گناہ اتنا بڑا تھا تو تیری توبہ بھی بہت اللہ کو پسند آئی ہے۔ اس توبہ کی برکت سے اللہ نے تجھے علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا، اور تیری توبہ اور دین کے علم کی طلب جو ہے، ان دونوں نے مل کے تجھے اللہ کا اتنا محبوب بنا دیا کہ اللہ نے تیرے لیے گرمی کے اندر، سخت گرمی کے اندر بادل کا سایہ عطا فرما دیا۔ تو یہ ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ ندامت کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت ایسے متوجہ ہوتی ہے کہ بارش کی طرح انسان کے اوپر برستی ہے۔ جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں، جتنے بھی ہماری بدعمالیاں ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے زندگی کے اندر جتنے بھی فتنے اور فساد اور حالات اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، تو جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو استغفار کا صیغہ ہے، استغفر اللہ
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अगर ये आप 313 बार रोजाना इस्तगफार पढ़ें तो ये जमाली इस्तगफार है। इसकी इतनी ज्यादा बरकत है कि पहले दिन आप जब इस्तगफार पढ़ेंगे तो आपके ऊपर रिज़्क के, खैर के, आफियत के, बरकत के, रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, अपने मामूलात में शामिल कर लें। ये बहुत ताकतवर तरीन इस्तगफार है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जमाली इस्तगफार है। इसके पढ़ने से गुस्सा नहीं आता, रज्जत तो वैसे नहीं होती, इस्तगफार है। और ये गुनाहों को धो के साफ कर देता है, पाक कर देता है। अल्लाह की रहमत बरसात की तरह बरसती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कसरत के साथ इस्तगफार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।